نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں، اسباب اور وسائل کو بس پش ڈال دیا تھا، وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا۔ وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی جو کرنے کے کام ہے۔ بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی، یورپ نے پریس ایجاد کیا، ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی، اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا، ادب کے خلاف ہوگا تو پھر ادب میں کر لو، پھر بیٹھ کے۔ او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، اس سے شو بازی۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو علماء جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیسی شو بازی میں کرتے مرتے پہن کے، اس سے شو بازی پھیل رہی ہے، اس سے کرن ناز کو انٹرویو دینے کی نوبت آ رہی ہے، ایسے خراب ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بیٹھے رہو بند کمرے کے اندر میرے بھائی، پھر کر لو۔ گورا کیا کر رہا ہے، باطل فرقے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے 5 منٹ کے کلپ کو چند لمحوں میں ملینز لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے 5 آدمیوں کو سمجھا رہے، اور ان کو بولو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پہ 5 کو یہ ٹرانسفر کر دے، 100 سال کے بعد وہ 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات اصل میں ٹھیک ہے۔ تو جو حشر ابھی ویڈیو کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ کرن ناز پہ تو اتنا مجھے ملامت کی ہے، میں نے کہا بھائی نہ میں اس کے سامنے بیٹھا نہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی، اب میڈیا ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی شرطوں پہ رکھیں۔ اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں، جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ پی آئی اے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ اینٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ، آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے، ٹھیک ہے میری شادی ہے، مجھے ولیمے میں جانا ہے، ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں۔ او بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ، وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے، وہاں لیڈیز الگ ہیں، ابے چھوڑ بس میں۔ اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جائز۔ تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو، ہارٹ پیشنٹ بھی ہو، بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو۔ اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی۔ اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے، شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا، ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران، اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا، تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ۔ ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو، کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائیڈ افیکٹ، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کریں، بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول۔ جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی۔ عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا، جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا، اس کو فوکس کرو، شوگر کو اوپر نیچے، بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، دل وہ انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوئے، بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو، بچنا ہوگا تو بچ جائے گا، نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا۔ تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے، لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں، بھائی فی الحال تو گولی نکال دو، کیا ہو گیا بھائی کسی کو گولی لگ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے گولی نے، بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے، کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے، کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بات کی بات۔ تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے، بے حیائی پھیل چکی ہے، میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا، بہت اچھی بات ہے، لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں، مرد ادھر ہوں، لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی۔ اب ایک حل دے کہ چھوڑو تو بھاڑ میں جائے، ہماری ہیڈک نہیں ہے، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے، باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے، ایتھیس پہنچے گا، وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے نا، کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے، وہ الحاد پھیلائے گا۔ تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں، چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے، وہ بیان کرے گا، اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے، تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی، باتیں بھی بنیں گی، لڑکیوں کو ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے، پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے، یار یہ بعد میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا یہ مسئلہ پردے والا، اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کر، ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے۔ میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا، کراچی کا پتہ نہیں بحریہ کیا نام ہے اس کا، کراچی میں بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے یار، اس کے ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے، دوسرا ہے بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کے، ابے نہیں کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے، نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں، میں نام ہی بھول گیا اس کالج۔ بہرحال میرا وہاں بیان تھا، اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی، لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز، جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے، ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب میں وہاں گیا ہوں نا تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں،
ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے. تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اصلاح کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو. وہ کہہ رہے میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ کہ خام خا کی میں کیوں. ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خا کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے مزید ترقی ہوتی ہے تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں. اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقعے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے یہ برقعے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے. تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں. پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو اگر میں سوا ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, تو وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے. علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ. کیا کرتے رہو بیٹھ کے. دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یا گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں, اس کو پتا ہے بھائی میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام, ابے کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنائے نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے زبردست یار, مولانا طارق جمیل صاحب کے زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے. یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ ساری وقف ہے کس کے لیے, مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ وقف نہیں ہے. بتاؤ مزے اڑا رہے ہو. بالکل کیا ہو گیا. تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات, اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے سیدھی ہو رہی ہو. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں مفتی صاحب نے کہا, بڑے اداکار تھے. تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. جب بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے, تو انہوں نے بتایا وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اچھا بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں, بیٹھ کے پیے جا رہے ہیں, پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی. لیکن آپ کیا کرو گے, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے, یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا, سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتی, کیا ہو رہا ہے, تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا, میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ, اور تو بھی پی, ورنہ
جائیداد سے آپ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترشی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا موڈ تھا, مجھے کہہ رہا تھا یہ, پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا یہ, مجھے کہہ رہا تھا. مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے. نکل لیا وہاں برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر. ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کئی دبلا سا آدمی گزرا. اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا ایسے ہی, بس کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا یہ. جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور ہوگی. کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ. اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے؟ اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا. ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تجھے بھی یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں دینا پڑے گا. وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے؟ اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کھا اور بھاگ گیا. اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا. بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے عزت بھی رہ گئی. عقل مند تھا کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے, لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہو, اس سے زیادہ بے عزتی ہو. تو لچک دار آدمی, لچک, ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی. حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا, لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں. ہے بھائی, راز فاش کر دیا ایک صحابی نے, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائے ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا؟ انہوں نے وجہ بیان کی. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے, ان کی قربانی ہے. کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے, کوئی چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک دفعہ ایک عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ کچھ مدرسے کے استاذ کی شکایت آئی کہ وہ صحیح طرح پڑھا نہیں رہے ہیں. کچھ ہمارے مدرسوں میں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے, ہم جتنے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں, اسکولوں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے, مقصد اسکولوں کی برائی نہیں ہے, اسکولوں کے ٹیچر کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کے بھی. بہت فرق ہے دونوں کی دیانتداری میں, زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارے مدرسے کے جتنے استاذ ہیں اتنی ذمہ داری سے, پابندی سے پڑھاتے ہیں, اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے اسکولوں میں نہیں دیکھی, کالج میں بھی نہیں دیکھی. چند اساتذہ اسکول میں بھی تھے, کالج میں بھی, لیکن 100% نہیں. مدرسے میں ہم نے 100% دیکھا ہے کہ, اور تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی, لیکن ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ بھئی یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. تو سب چیزیں تنخواہوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. تو کچھ شکایتیں آئیں کہ آپ فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں. انہوں نے کہا, جو مشورہ دینے والے تھے نا ان کی فیکٹری تھی, انہوں نے کہا آپ کو جب اپنے ملازمین کی شکایت آتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں؟ سوچا نہیں نکالتے تو نہیں, تو فیکٹری بند ہو جائے گی, اس طرح نکالتے رہو بیٹھو. انہوں نے کہا آپ کو فیکٹری کی تو فکر ہے, مدرسے کی فکر نہیں ہے. تو یہ دین ہے, دین کو بچانے کے لیے بھائی 100% کون درست ہوگا؟ تو جس کی طبیعت میں, نیچر میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کسی کام کا بولو نہیں. وہ بچوں پہ چنگیز خان بن جائے گا, بچے باغی ہو جائیں گے. تو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے پاس غلط بات بالکل بھی برداشت کرتا ہی. اچھا بھائی نہیں کرتے ہوگے یار, آپ ہی کر سکتے, ہم تو کر لیتے ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا میں نہیں برداشت کر رہا, آپ اتنی غلط بات کر رہے ہو, لیکن میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث چھڑ جائے گی, ہمارا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو ہم اچھا بھائی بس ہم نے یہی کہا ماشاءاللہ, اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے, اچھا لگا. تو بات کیا چل کر رہی تھی, یہ بات کہاں سے آئی, بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے, گھر میں باؤنڈ ہو کے اپنی خانقاہ میں بند ہو کے آپ بیٹھ جاؤ. تو آپ کا کام بہت محدود, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, استاذ تو نہیں یوں کیسے کہ بڑوں میں سے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب اتنا کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, آپ کام کیوں نہیں کرتے, اس کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا, جو علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے وہ علماء کی ویڈیو بنانے کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں غامدی صاحب ویڈیو کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں, اور بات محترم کی بات پھیل رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں, اور آپ میرا بیان رکھوا رہے ہیں, کہاں رکھوا رہے ہیں؟ مدرسوں میں, جو غامدی کے نظریات سے متاثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو متاثر ہیں وہاں عورتیں بھی ہوں گی, لڑکیاں بھی ہوں گی, لڑکے بھی ہوں گے. ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ برقعے پہنا کے لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دو اور لڑکوں کو ادھر کر دیں, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. تو آپ
جس طبقے میں وہ کام کر رہا ہے اس طبقے میں ہماری دعوت پہنچنی تھی تو میرا دماغ خراب ہے، میں اپنا ٹائم ضائع کروں جواب تیار کر کے؟ سوال اس نے کیا ہے، جواب آپ اس کو کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوگا، کیونکہ اس وقت اسلام کی دنیا میں حکومت نہیں ہے، اس وقت تو کفر کی حکومت ہے، تو آپ کو دنیا میں جو بھی کام کرنا پڑے گا۔ اب جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی، اتنے ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں، ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں؟ نہی علی المنکر میں آتا ہے، نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے کیا کرو؟ مٹا دو۔ سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے؟ مٹائیں گے۔ لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بد نظری کرے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے، میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ تو ایک خالص حرام ہے، اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے؟ آمیزش ہو رہی ہے۔ یہ فرق آج کرنا پڑے گا، لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے، جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ حرام ہے، ناجائز ہے، ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی، بہت سے لوگ، کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی، وہ تو دلائل کی دنیا میں ان کی رائے تھی، وہ اب بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ اب صاحب دے کہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور ان کو پتا چلا بھائی بینک لون دے کے آپ کو گھر بنانے کی سہولت دے رہا ہے، آپ کو اسلامک بینک قسطوں میں گاڑی دے رہا ہے، فوراً دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے کر آ گئے، بھائی میرے پاس علماء کا کیا ہے؟ فتویٰ ہے۔ جب ضرورت پڑی تو کیا ہو گیا؟ بھائی یہ تو علماء کا فتویٰ ہے نا، یہ تو شرعن کیا کہتے ہیں، ساری زندگی حنفی ہوتے ہیں، 3 طلاق دے دی تو کیا بن گئے؟ اہل حدیث ہے بھائی۔ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل دیکھو، عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی۔ لیکن عمرے کے دوران جو ہے نہیں جاتے ہیں، 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں، اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا، یہ بالکل بچکانا بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے، اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو، پتا ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے، وہ یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایک آدھ وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں۔ یہ کرتے ہیں لوگ، ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی، یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو۔ حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو، نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے، یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں، دوپہر سوئے کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا، یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے، الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا۔ تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے، جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے، پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور۔ تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے۔ اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو محرم کے بغیر جانا چاہیے نہ محرم، اب یہ ہوتا ہے یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے؟ تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں، یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے۔ آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتا کھا لو، یہ پشتا کھا لو، او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا۔
تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو, کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو پکا پکا کی چیزیں, یہ کیا کرو چھوڑ دو. چینی کیا کرو, آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے, کھانے سے نہیں بنے گی, کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو یہ جم میں جاتے ہیں, یہ میری بات کی تائید کریں گے, یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ, تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے, یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا, جو فل کارب ڈائٹ ہے, چاول روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے, پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا, کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں, آئرن جذب ہو, جو بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی, سمجھتے ہو, وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے, اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو, تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے, جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے, تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے. تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے, زیادہ حصہ کھا رہے ہیں, تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹون ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے, آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹون ہوتے ہیں نا, وہ ٹون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے, زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے, تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے, اور آپ بڑھاپے کی طرف بڑی, ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے, آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے, تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا, پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں, ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے, آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. آپ نے نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا, تو تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا, مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی, اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ, چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں بہت سارے, جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچا. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال لو بے شک کوئی حرج نہیں. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا, تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکالتا ہوں. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں, تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس, اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا.
समझ रहे हो? अम्मी को नहीं समझाओ, अम्मी को क्या पता टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या करें अब, अम्मी को नहीं, फिर अपने खुद करो ना। मैं भी घर वालों को समझाता हूँ, नहीं समझ में आता ना घर वालों के, तो मैंने अपने लिए एक अलग फ्रिज ले लिया छोटा सा, दुम्बे की चर्बी लाके उसमें रख दी, बकरीद में लाके रखी थी, अब तक तौफीक नहीं हुई उसका, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हम भी बातें ही कर रहे हैं, हम भी वही पराठे रहे हैं होटल के, बातें करनी तो बातें तो अच्छी करनी चाहिए ना इंसान को। लेकिन मैं आपको सही बात बता दूं, चंद दिन आप खुराक पे कंट्रोल कर लो, जिंदगी बन जाएगी, मजा ना आए पैसे वापस, ऐसी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना, सेहत खानदानी हो जाएगी, आपको लगेगा अच्छा यार इसको बोलते हैं सेहत, इसको बोलते हैं। अभी हम लोग सब बीमार हैं, सब बीमार चल रहे हैं, इतनी गंद बला खा रहे हैं ना हम लोग। चंद दिन खुराक पे कंट्रोल कर लो। तो आपने क्या कर, दोबारा से यार हम उसको तो कंटिन्यू चलने दो ना। अच्छा, मैंने ये किया था, हमने इस दफा ऊंट कुर्बान किया ना, उसमें बहुत थोड़ी चर्बी निकली, तो मैंने ऊंट की चर्बी का घी निकाला। मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, लेकिन बनाना चाहिए था। तो अब सोच रहा हूँ दुम्बे की चर्बी का बनाऊं, इससे लोगों को बड़ी वो मिलती है ना, बड़ी चर्बी मिना मिले, चर्बी देख के ताकत आ जाती है उनमें। तो ऊंट की चर्बी का मैंने बनाया था, उसको काट काट के ना चर्बी को उसी तरह पका के, ऊंट में चर्बी बहुत थोड़ी होती है, तो 2 बोतलें इतनी बड़ी बड़ी घी निकल आया था। तो मैं जिस होटल से पराठे मंगवाता हूँ ना, मुझे होटलों के पराठे पसंद है, तो उस होटल वाले को मैंने वो घी रखवा दिया उसके पास कि इस चर्बी में घी पराठा बना के दो, तो वो मैंने पूरा खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट की चर्बी तो बहुत मुफीद है सेहत के लिए। तो ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इससे आप अपनी जान छुड़ाएं, वरना ये आपकी जान ले लेगा। जब बीमार हो गए ना, इतने यार ऐसे ऐसे बच्चों के किडनी फेल, शुगर इतने छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। 25 साल का जवान आदमी हार्ट अटैक, 30 साल का जवान आदमी हार्ट अटैक, 35 साल का पठान पिशावर का, जो जिसका मैंने वो व्लॉग बनाया था, इतने सेहतमंद लोग भी क्या हो रहे हैं, 35 साल में हार्ट पेशेंट बने हुए हैं। तो ये इन्हीं गंद बला खा के तो बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, चीनी से जान छुड़ानी है, और मीठे से, सिर्फ चीनी नहीं है, मीठा ज्यादा छोड़ दो आप। और दूसरा क्या करना है आप लोगों ने, ऑयल से क्या करनी है, जान छुड़ानी। तो जाओ वहां से, ये जो जितने भी वेजिटेबल के ऑयल होते हैं ना, जो जैसे सरसों का तेल है या इस तरह के, ये पकाए नहीं जाते। अब पकाए बगैर मजा नहीं आता खाने में, तो पकाने से ना इनकी तासीर खत्म हो जाती है, इनकी तासीर चेंज हो जाती है। तो पकाने के लिए अल्लाह ने सिर्फ जानवर का फैट रखा है, ये दुम्बे की, क्योंकि गोश्त अल्लाह को पता था पकाए बगैर नहीं खाया जाता। तो अल्लाह मियां ने क्या किया, जानवर के अंदर ही चर्बी पैदा कर दी, ताकि अल्लाह की तरफ से जो हमें गोश्त की सूरत में गिफ्ट मिला है वो पूरा गिफ्ट हो जाए। देखो बड़ी कंपनियां जब कोई चीज देती है ना, तो पूरी पैकिंग के साथ देती हैं। आपने देखा होगा पहले शहद मिलता था, उसके अंदर चम्मच भी होता था, किसी चम्मच से निकाल के खाएं आप। बच्चों के लिए जो मेडिसिन आती हैं, दवाएं आती हैं, ड्रॉपर भी उसी में होता है, सिरप के साथ ड्रॉपर मौजूद है, इसी ड्रॉपर से आप निकाल लिएगा। तो अल्लाह मियां ने जानवर के अंदर चर्बी इसलिए रखी है कि कुकिंग ऑयल तो आज इजाद हुए हैं ना, गोश्त तो सदियों से खाया जा रहा है। अल्लाह को पता था ये पकाएंगे किस चीज में, गोश्त अगर इसी बॉयल करके खाएं मजा थोड़ी आता है, वो तो और घिन आती है। गोश्त का तो जब तक ऑयल ना डालें, कोई चिकनाई ना डालें, पकता ही नहीं है, वो सही जायका ही नहीं आता उसमें। तो अल्लाह मियां ने क्या किया, अल्लाह मियां ने बहुत इंडोनेशियन जबान में इनको तर्जमा करके पता चल जाए, ताकि इनको भी पता चले अल्लाह मियां क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको भी बताएं भाई इंडोनेशिया जबान में, मलाई जबान में तर्जमा करके, मलाई तो मलेशिया की जबान है, अच्छा खैर इनको मलाई की फजीलत भी बताएं। तो अल्लाह मियां ने क्या किया कि अल्लाह मियां ने बोला कि ये जो जानवर है इसी के अंदर चर्बी पैदा कर रहा हूं, तो इसी चर्बी में तुमने गोश्त पका के खाना है। अच्छा, ये इतनी बड़ी नेमत है चर्बी, जानवर की में जो चर्बी होती है ना, फैट होता है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला को ने, जब यहूदियों ने अल्लाह को बहुत, मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया और अल्लाह के हकाम की धज्जियां उड़ाई ना यहूदियों ने, कुरान कहता है ना जब भी हम पैगंबर भेजते तो ये मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह मियां ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी उस वक्त के मैं तुम पे कुछ चीजें बतौर सजा के हराम कर रहा हूं। अब तुम्हारी तौबा तो कबूल होगी लेकिन दुनिया में सजा मिलेगी। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा, यहूदियों पर जानवरों की चर्बी हराम कर दी। तो चर्बी जो हराम हुई है ये बहुत बड़ी नेमत थी जिससे अल्लाह ने यहूदियों को महरूम किया। वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, अल्लाह कहते हैं हमने ऊंट की चर्बी, गाय की चर्बी इन पे हराम कर दी, जानवरों की चर्बी, कि गोश्त अब चर्बी में नहीं पकाना तुमने। तो आप मुझे बताओ, अगर ये जानवरों का जो फैट है ये इंसान के लिए नुकसानदेह होता तो अल्लाह इस नेमत को यहूदियों से छीनते हैं भाई? बल्कि अल्लाह, यहूदी कहते हैं अल्लाह तो हम पे इतना मेहरबान है, हम गुनाह कर रहे हैं और तूने हम पे चर्बी हराम कर दी ताकि हम फैट के बगैर गोश्त खाएं और लाइफ को क्या करें, इंजॉय करें। अल्लाह को पता था इस चर्बी में वो कुछ है जो गुनाहगारों के लिए सूटेबल नहीं है, मत खाओ, मजे की चीज है, तुम्हें पाबंदी है तुम पे खाने पे, समझते हो? तो इसका पता चलता है कुछ है इसमें। हमने क्या किया, हमसे कुछ ऐसे गुनाह हुए कि उन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने कहा तुम पे ऐसे हराम करूंगा कि तुम्हें निदामत भी नहीं होगी। वो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि हमसे जब गुनाह हुए
ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا، اللہ یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں. لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے, اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے. اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے. بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا. تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی, یہودی اس سے ٹینشن میں آئے. ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے. اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا, اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا, بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا. تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے. تو لیکن اس پہ خوش ہیں. اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, اس پہ وہ روئے گا نہیں, وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے. ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا, 5 لاکھ خرچ ہوتے, اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دو چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو. ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے, کم کر دیا میں نے. صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا, دیسی گھی بھی ختم ہو گیا, گائے ختم ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا, اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی. وہ کیوں بیمار ہوئی ابھی زیادہ باتیں کروں گا, جن صاحب کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے. کسی کی وجہ سے وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی, بیمار ہو گئی. تو اس کے دودھ کم ہو گیا. جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی, آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی. گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے, کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام. وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ, میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی. تو بیمار ہو گئی, وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے. تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے, اس لیے گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا. گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا. تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی, وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی. اب وہ چربی ختم ہو گئی تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے؟ آئل پہ سیٹ ہو گئے. تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ. دوبارہ میں کچھ ابھی سوراب گوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا, اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں, وہ انشاءاللہ اب مجھے دوبارہ یاد آیا, اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا. وہ بہت مزے کا ہوتا ہے, آپ یہ نہ سمجھو. اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے, بتائے بغیر کھلاؤ, وہ بڑی تعریف کرے گا, یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے, کہاں سے لیا؟ جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے, الٹی کر دے گا. وہ ایک دماغ خراب ہو چکا ہے, کہا گا یہ دمبے کی چربی ہے. اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا ہے, عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار, مجھے کیا کھلا دیا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. جب کسی چیز کے خلاف, جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے, حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے, اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں, امی اس میں اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اسمیل آ رہی ہے. دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی. جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو, اسمیل کہہ رہے ہو. تو جلدی جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے. میں نا اب صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں. میں اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے, لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں. لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم ہی نہیں کر سکتے. میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے. سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے, 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے. اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں, آج نکالا ہے میں نے, بہت دنوں سے پڑی ہوئی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو خشخاش جو ہے نا, خشخاش کو آپ کوٹیں. ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے, انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے. خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں, وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے. اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ. اور ناریل کا پانی نکالو آپ, اور پستہ اور یہ بادام شدام, یہ 2-4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا. تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں. جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے, ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی, کیونکہ وہ تجربہ ہے. وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جتنے باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے, یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں, وہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا, میں بہت باریک تھا, بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ, اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. وہ بہت صحت اچھی ہو جائے گی, بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی, اور جو ہے
آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ, یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں, ٹھیک ہے نا. اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں یہ, اور پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے, تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو, دیسی گھی بھی. تو خیر, تو آپ نے کیا کرنا ہے, چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو, ٹھیک ہے نا. سوراب گڑ جاؤ, وہاں سے دبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے, تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین. اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے, کھلا دو اس کو, کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں, زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو, اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے, روٹی چاول ختم نہ کرو, کم کر دو, ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو, کم کر دو. اچھا ایک بات میں, جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا. یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند, اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی, ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے, یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا, تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو, کافی کا عادی ہو, جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں, اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے, وہ دماغ کی سوچ ہے, دماغ کو عادی بنا دیا ہے. تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا, یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں, چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے, چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ عادت ہے, ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے. اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گی آپ. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا, میٹھا لازمی کسٹرڈ اور یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں, ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی, وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے, باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوڑ دو, تھوڑے دنوں تک چھوڑ, 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے, 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے, زیادہ ہو گیا, تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے, فائدے کی باتیں ہیں یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, 8-10 سال پرانی بات ہے, کولڈ ڈرنک شوگر فری پی لی. مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ ڈرنک پینی چاہیے. میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ ڈرنک کی, مجھے لگا مجھے شوگر کی کمی ہو گئی ہے. تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا, میں نے پی ہے, پھر مجھے تسلی ہوئی. اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا, ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہے ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا, تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا کہ غلط ہوا ہے, کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے, چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا, لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا ہے. تو یہ عادت پڑتی, شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی, کوئی کہیں بھی کمی, اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا, دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے. تو شوگر جس کو کھانے کی عادت ہو جائے نا تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو, 4-6 دن دماغ خراب ہوگا, بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں, 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں, یہ برگر پھوڑ دوں, یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو, اس کے بعد اس کی عادت ختم. اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا, ایسا جسم ہلکا پھلکا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار, شوگر تو تھی نہیں نا خوراک میں, کہاں تھی شوگر. ایک وقت کھجوریں کھا لی تو 24 گھنٹے تک پھر کچھ کھایا ہی نہیں. اب تو صبح بھی پراٹھے پھوڑ رہے, دوپہر بھی چاول روٹی, رات کو بھی چاول اور روٹی بھر بھر کے. ایک روٹی میں پتہ نہیں کتنے چمچ چینی ہوتی ہے جو ہم ایک روٹی کھاتے ہیں, اتنی شوگر ہے اس کے اندر. تو آپ اگر چاہتے ہو نا کہ جوان ہو جاؤ دوبارہ, تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے بولو, میں نہیں کہہ رہا 100% نکالنا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا. ابھی تو نکال دو, بالکل عادت ختم کرو, پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو. تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا. سمجھتے ہو, رہ کیا جائے گا پھر آپ کو, کیا کھائیں پھر. جب شوگر بھی نکال دی اور آپ نے
कुकिंग ऑयल भी निकाल दिया, तो रह क्या गया? जो रह गया सब खा जाओ। और अजीब बात आपको बताऊं, ये जो चीनी है ना, चीनी, आप 2 गिलास गन्ने का रस पी लो, इसमें इतनी चीनी नहीं होती। ये जो रिफाइंड चीनी है ना, ये टोटल शुगर ही शुगर है। अगर मीठा खाने का दिल किया करे ना, तो साफ सुथरा किसी गन्ने वाले से, साफ सुथरा होता नहीं है लेकिन कहीं मिल जाए तो पी लिया करो, उससे इतना मसला नहीं होता। गुड़ खाने से भी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि गुड़ में शुगर भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी है गुड़ के अंदर, बहुत सारी चीजों का मजमुआ है गुड़। ये जो शुगर हम खा रहे हैं, ये तो टोटली है ही शुगर ना, इसमें तो शुगर के अलावा कुछ भी, 1 चम्मच भी बहुत है। तो अगर शुगर नहीं छूटती ना आपसे, नहीं मीठा, तो कम से कम चीनी से ही अवॉइड कर लो। करेगा कोई भी नहीं, मैं खुद अभी जाके तो पता नहीं क्या फोड़ पाड़ दूं जाके। बातें अच्छी करनी चाहिए बहरहाल इंसान, लेकिन मेरी खुराक बहुत कम है। कभी आप मेरे साथ सफर करें ना, तो मैं खाने पीने की बातें ज्यादा करता हूँ, खाता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अगर कभी मुझे आप फोड़ते हुए देखें, मुफ्ती साहब दबा के फोड़ के खा गए ना इतने पराठे, तो समझ लो कि 2 टाइम से खाया हुआ नहीं है, 2 टाइम खाया हुआ नहीं। तो एक ही टाइम पे हम तबीयत से फोड़ते हैं, उसके बाद फिर खाते वते हैं। अच्छा, दूसरा, जब मैं तबीयत से फोड़ता हूँ तो फिर एक्सरसाइज भी तबीयत से करता हूँ। जब मैं देखता हूँ मेरा वजन बढ़ रहा है, अव्वल तो मेरा वजन खुदा की तरफ से कोई गॉड गिफ्टेड है, बढ़ता ही नहीं है। इतने पराठे अगर आप लोग फोड़ना शुरू कर दो ना, आप तो धमाके के साथ फटफटा के खत्म हो जाओ। तो मैं जिस तरह से पराठे नहीं छूटते भाई। इतनी भी सेहत की फिक्र नहीं होगी, आदमी जिंदगी की लज्जतों से ही हाथ धो बैठे ना, तो पराठे तो हमारा बाप भी खाएगा। और इतना भी थोड़ी सेहत का ख्याल करना है कि बहुत ही ज्यादा भाई खा, इतना भी यार आदमी तो थोड़ा सा ख्याल जरूर करो। एक टाइम पे बदपरहेजी कर ली तो दूसरे टाइम पे थोड़ा ख्याल कर ली, इस तरह से करो। तो आपको जो है ना, ये ख्याल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग इसको सवाब समझते हैं कि पिज़्ज़े तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक निवाला भी कोई हमें खिला दे। मैं बड़ी बड़ी दावतों में जाता हूँ, इतने बड़े बड़े पिज़्ज़े ला के रख देते हैं मेरे सामने, मैं नहीं लेता। तो अब तो मैंने पॉलिसी बनाई है, फिर मैं कहता हूँ किसी के बाप में दम है 2 निवाले खिला के दिखाए, हमारा भी मुकाबला है। जाओ भाई, ये ढीठ बने बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो ऐसा मैदे का मरीज बन गया था ना, लोगों की मोहब्बतों की भेंट चढ़ावा हूं मैं। उसके यहाँ जाओ, वो मोहब्बत में 6 निवाले उसने खिला दिए, उसके यहाँ गए मोहब्बत में चाय पिला दी, उसके आगे मोहब्बत में समोसा खिला दिया, उसके आगे मोहब्बत में केक खिला दिया। उसके बाद जो मेरी एसिडिटी होती थी और मैं रातों को तड़पता था, मैंने इलाज कराया, 1 महीना मेडिसिन लिए, उसके बाद जाके मेरा पेट सही हुआ है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था मैं जाके, फिर सिटी स्कैन हुआ आगा खान में, मेरा इतना अंदर की हालत खराब हो गई। मैंने कहा भाई ये ढीठ पन्ना दिखाना पड़ेगा, लोग मोहब्बत में मार देंगे कम बखत। जब बीमार होके पड़ूंगा ना, वो सिटी स्कैन जब वो कोई भी नहीं आया, वहां से कन्नी कतरा के गुजर रहे थे यूं करके ना, मुफ्ती साहब आप ही से गुजरे। तो बहरहाल इलाज हो गया, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, लोगों की मर्जी से जो खाता है वो परले दर्जे का बेवकूफ है। तो आप तो महीने में 1 आध दफा दावत में जाते हैं, खा लिया करें, 1 आध दफा बदपरहेजी ठीक है, लेकिन हमें तो रोग, कभी चाचा या मामू, अभी मेरे इतने रिश्तेदार हो गए, मेरे ससुर की इतने माशाल्लाह, सासें इतनी, साले इतने, सालियां इतनी, कभी कोई बीमार है, कभी अभी किसी ने बताया कि फलां आपके ससुर के भाई का वो हो गया, मैं नहीं बताऊंगा क्या हो गया। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो वो जब घर वालों ने इसरार किया कि आपका फर्ज बनता है, मैंने कहा भाई मैं फर्ज निभाते निभाते दुनिया से चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा फर्ज बन गए मेरे, अल्लाह न करे ससुर को कुछ हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। ये मैंने कह के भाग गया। मैंने कहा अल्लाह ससुर साहब को सेहत दे, उनको कुछ हुआ तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अब ससुर के भी रिश्तेदार, उनके भाई, उनके मामू, उनके चाचे, मैंने कहा फिर जिसका एक ससुर होता है उसके लिए तो ठीक है, जिसके इतने सारे ससुर, इतनी सारी सासें हो, तो सास ससुर के हुकूक तो मैं अदा कर सकता हूँ। आगे सास की भांजी है, सास की कजन है, वो लोग तो कर रहे होते हैं, करना चाहिए। मैंने कहा ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब हमने ढीठ पना, ये अनाउंसमेंट भी समझ लें, दावत पे आप जरूर बुलाएं, खाने पर मजबूर न करें। हम खाएंगे अपनी मर्जी से, जितना खा लिए ठीक है, नहीं तो बस बैठे रहेंगे। इसके बगैर नहीं हो सकता, मर जाता भाई मैं थोड़े दिनों में, अभी तक इंतकाल हो चुका होता मेरा। तो ये हिदायत है, उस पर अमल करें आप लोग। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। अगर देखो अल्लाह ने मर्द को ये सलाहियत दी है, आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। खवातीन ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाती हैं। बुढ़ापा मर्दों की बीमारी नहीं है, बुढ़ापा खवातीन में आता है, बहुत मादरत के साथ। बुढ़ापा औरत में बहुत जल्दी आता है, मर्द थोड़ी। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने 90 साल में दूसरी शादी की, औलाद भी हुई उनके, समझते हो? तो क्या वो क्या खाया करते थे? वो क्या बहुत ताकत की दवाएं खाया करते थे? कुछ भी नहीं, नॉर्मल ग़िज़ाएं थी उन लोगों की, और खुश रहते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे। तो अच्छी सेहत के लिए नॉर्मल नेचुरल लाइफ गुजारो, फिटफाट रहोगे। तो मैं नहीं कह रहा 90 साल तक आप जवान रहोगे, लेकिन मर्दों को इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। आजकल जो बुढ़ापा आ रहा है ना, 40-40 साल के लौंडे लपाड़े बेकार हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। इतनी बीमारियां लगी हुई हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि खुराकें सही नहीं रही हैं, हमारी खुराकें ठीक नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। 2 चीजें ठीक कर लो तो आप खुश भी रहोगे और जवान भी रहोगे। तो अच्छा भाई, नमाज जनाजा के दोनों सलाम के दोनों हाथ लटका लेने चाहिए हाथ। सखी हसन चौरंगी पर एक बड़ी जामे मस्जिद, इसमें जुम्मे के दिन सर्विस रोड में भी गलत पार्किंग कर भाई, वो मस्जिद वालों को जाके बोलो।
जिस मस्जिद का केस है ना उनको जाके बोलो ना, उस मस्जिद में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे क्यों बता रहे हो? वहां जाके इमाम साहब को बोलो ये क्या कर रहे हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, लोग गलत पार्किंग कर रहे हैं। रबीउल अव्वल शुरू हो गया। अच्छा, कल कहीं से गुनगुनाने की आवाजें आ रही थी, टिशन चल रहा था, किसी ने मोबाइल पे लगा हुआ टिशन। मैंने कहा ये कौन सा कोई माइकल जैक्सन का नया वॉल्यूम? उन्होंने कहा रबीउल अव्वल पे डांस हो रहा है। वाकई कल दफ्तर में ना किसी ने कोई वो लगाई यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कुछ लगाया तो टिशन। मैंने कहा क्या हो गया, कोई माइकल जैक्सन का नया वॉल्यूम है क्या है? तो उन्होंने कहा रबीउल अव्वल की खुशी में डांस हो रहा है किसी इलाके में। अस्तगफिरुल्लाह यार, इनको देखो। तो शुक्र है माइकल जैक्सन जिंदा नहीं है, वरना बहुत से लोग जाके माइकल जैक्सन को कहते यार कुछ हमारे लिए भी कभी कुछ गा लो यार, ठीक है ना, एक डांस हमारे लिए भी हो जाए। सहाबा के दौर में रबीउल अव्वल कितनी दफा आया यार, कहीं भी नहीं मिलता हमें कुछ उन्होंने इस तरह के कोई प्रोग्राम किए हो। मेरा सवाल ये कि वो रबीउल अव्वल के बारे में इतना हल्का लिखा हुआ है, जो रात का खाना ना खाए तो क्या वो जल्दी बूढ़ा होगा? बिल्कुल गलत है। रात को तो जितना खाली पेट सोओगे उतना अच्छा है। बच्चों के लिए रात का खाना जरूरी है, बच्चों का पेट भरा हुआ होना चाहिए। बच्चों के उसूल ही कुछ और है। जब आप 30 साल के 25 साल के हो तो रात को पेट, जब एक ग्रोथ का टाइम आपका कंप्लीट हो गया ना 23 साल में, डॉक्टर लोग कहते हैं कि बस जितना बढ़ना था अब आप बढ़ गए, अब मजीद बड़े नहीं होंगे। तो अब क्या है कि आप सुबह खाएं बादशाहों की तरह, दोपहर खाएं मालदारों की तरह और रात खाएं फकीरों की तरह। और जो माहिरीन है ना, ये जब मैं रिपोर्ट पेश करता हूं तो 1-2 डॉक्टरों की तहकीक नहीं होती, समझ रहे हो, बहुत सारे डॉक्टरों से कंफर्म करता हूं मैं फिर। और यूट्यूब पे मैं एतमाद नहीं करता कि यूट्यूब पे किसी डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है। यूट्यूब पे सही भी है गलत भी है, बहुत कुछ उल्टा सीधा आ रहा है। जितने भी जो लोग अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल करते हैं, एक्टरों को देख लो, ये लोग बड़ा ख्याल करते हैं ना कि हम बिल्कुल फिट फाट रहे हैं। 7 बजे शाम 7 बजे के बाद खाना, ये गोया ऐसे जैसे इनके ऊपर हराम हो गया है, समझ रहे हो। हकीम मोहम्मद सईद का नाम सुना है? 78 साल की उम्र में 1 घंटा लॉन्ग टेनिस खेलते थे। ऐसी खानदानी फिटनेस। इन्होंने सारी जिंदगी 2 वक्त का खाना खाया है। सुबह 11 बजे नाश्ता, सुबह नहीं खाते थे, 10-11 बजे, और फिर मगरिब से पहले रात का खाना। समझते होगे नहीं समझते? जब सूरज गुरूब हो जाता है ना तो अंधेरे खाने के लिए नहीं है, अंधेरे किसके लिए? सोने के लिए अल्लाह ने बनाए। हमारे खाने ही फोड़ने फाड़ने के रात को शुरू होते हैं। तो रात को माहिरीन ये बोलते हैं कि अगर किसी दिन खाना रह गया ना 7 बजे तक नहीं खाया, अब खाओ ही नहीं, अब 1 कप दूध पी के सो जाओ। समझते होगे नहीं? इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये दिमाग में लोग कहते हैं कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल बकवास है, ये फजूल किस्म की बातें। कोई कमजोरी नहीं होगी। जितनी आपको एनर्जी चाहिए होती, आज कमी हो जाएगी तो अगले दिन पूरी कर लेना उसको। सुबह नाश्ता अच्छा कर लेना। खाने का टाइम सुबह दोपहर है, रात को खाना बहुत लाइट। तो 7 बजे से पहले फोड़ लो जो फोड़ना फाड़ना है। रात को जितना हल्का सोगे ना, पेट हल्का होगा, उतना ही अच्छी सेहत रहेगी। बुढ़ापे की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो रात देर से खाना और भरे हुए पेट सोना, सबसे बड़ी वजह बुढ़ापे की ये है। और खाते भी क्या है, पिज़्ज़े फोड़ रहे होते हैं। एक साहब ने मुझे कहा रिस्क के लिए फोड़ने का लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें, ये बेदबी है। मैंने कहा जो फोड़ रहा है वो बेदबी नहीं कर रहा, वो जो कर रहा है उसको पहले पकड़ो ना जाके। जो इतना यूं करके फोड़ता जा रहा है, खाता जा रहा है, वो असल तो बेदबी वो है। मैं तो उसकी वजाहत कर रहा हूँ कि ये खा तो रहा नहीं है ना, वो खा रहा होता तो मैं एहतराम से नाम लेता। तो इसलिए मेरे भाई खा फिर भी लिया करो, लेकिन नजरिया सही रखो ना, इससे बीमार हो गए ये जहन में रखना। इससे क्या हो गए? बीमार हो गए, ये जहन में रखना। सेहत चाहते हो तो रात को बहुत हल्का।